فرض علوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ علم جس کا حاصل کرنا ہمارے لیے شریعت کی طرف سے لازم کیا گیا ہو، فرض کیا گیا ہو، اور اس میں یوں سمجھ لیں کہ جس فیلڈ سے یا جس بھی شعبے سے ہمارا تعلق ہو رہا ہے، یا جو بھی ہم کام کرنے جا رہے ہیں، یا ہم پر جو بھی چیزیں ہماری ذمہ داری ہیں، ان تمام سے متعلق علم سیکھنا یہ ہمارے لیے فرض ہے۔ مثال کے طور پر ایک مسلمان ہے تو مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی معرفت بھی حاصل کرے، اللہ کی ذات کے بارے میں اس کو کیا تصور رکھنا چاہیے وہ بھی جانے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ایمان لائے، سابقہ انبیاء پر بھی ایمان لائے، سابقہ انبیاء کے بارے میں کیا ضروری عقائد رکھنے ہیں، اللہ نہ کرے ان عقائد کے اندر کوئی خرابی ہو گئی تو کیسے دائرہ اسلام سے باہر نکل سکتے ہیں، دائرہ اسلام سے باہر نکلنے کی کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں، جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ کفر ہے، تو کفر کیا ہوتا ہے، اسلام کیا ہے، اس کے بارے میں جاننا تاکہ ہم اپنے آپ کو کلمات کفر سے بچا سکیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو کفریات سے روک سکیں۔ اسی طریقے سے فرشتوں کے بارے میں، جنات کے بارے میں ہمیں بنیادی عقائد، جنت دوزخ اس کے بارے میں عقائد، کیونکہ ایک مسلمان کو اپنے آپ کو اس پر یہ لازم ہے کہ وہ جب دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا ہے یا وہ پہلے سے ہی اسلام کے اندر موجود ہے، وہ پیدائشی طور پر مسلمان ہے، تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے عقیدے کی حفاظت کرے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی زبان سے کوئی جملہ نکلے اور دائرہ اسلام سے باہر نکل جائے۔ تو عقیدہ سیکھنا اس حد تک فرض ہے کہ جس حد تک ہم اپنے آپ کو کفر سے بچا سکتے ہیں، اور پھر اسلام میں داخل ہونے کے بعد گمراہی سے بچانا بھی اپنے آپ کو ضروری ہے، کیونکہ اگر ہمارے عقیدے کے اندر گمراہی شامل ہو گئی تو یہ بھی تباہی کا سبب بن سکتی ہے۔ گمراہی انسان کو آہستہ آہستہ پھر کفر تک لے جاتی ہے۔ تو گمراہی سے بچنے کے لیے جو علم سیکھنا ہے، جو عقائد سیکھنے ہیں، وہ بھی واجب ہیں کہ ہم اس کو سیکھیں اور ہم گمراہی سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ پھر اس کے بعد ایک مسلمان پر کچھ عبادات ایسی ہوتی ہیں کہ جو انڈیویجولی اس پر لازم ہوتی ہیں، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں کوئی اجتماعی طور پر لازم ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر نماز ہے، وہ ہر فرد پر اب اجتماعی طور پر انڈیویجولی لازم ہے، اور پھر اس کے بعد جماعت ہے تو وہ اجتماعی طور پر اس کو ادا کرنا ہے، جمعہ اجتماعی طور پر ادا کرنا ہے، اور اسی طرح کچھ عبادات ایسی ہوتی ہیں کہ جو بعض مسلمانوں پر لازم ہے، بعض پر نہیں ہے۔ روزہ ہر ایک پر لازم ہے لیکن زکوٰۃ ہر ایک پر لازم نہیں ہوتی جس کے پاس مال ہو۔ تو جب کسی پر نماز لازم ہے، جب کسی پر روزہ لازم ہے، تو اس کو نماز اور روزے سے متعلقہ، جمعے سے متعلقہ، جماعت سے متعلقہ مسائل سیکھنا ہوگا، طہارت سے متعلقہ مسائل۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کے متعلق اتنا کم از کم سیکھنا ضروری ہے کہ میرے پاس اگر مال آ جاتا ہے تو اب یہ مال کتنی مقدار میں ہوگا جس کی صورت میں مجھ پر زکوٰۃ لازم ہوگی، یہ سیکھ لیں۔ جب زکوٰۃ لازم ہو جائے گی تو پھر زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، کس کو ادا کرنی ہے، یہ بعد میں سیکھا جائے گا۔ حج ابھی لازم نہیں ہے تو حج کے متعلقہ مسائل سیکھنا بھی ضروری نہیں ہوگا، لیکن جب لازم ہو جائے گا تو پھر اسی طرح جو غیر شادی شدہ ہے اس پر نکاح طلاق کے مسائل سیکھنا ضروری نہیں، کم از کم اتنا جاننا ضروری ہے کہ نکاح مجھ پہ کب فرض ہوگا۔ لیکن اگر نکاح فرض نہیں ہو رہا تو اس کو نکاح کے مسائل جاننا بھی ضروری نہیں جب تک وہ نکاح نہیں کر لیتا۔ جب نکاح کر لیا تو نکاح طلاق کے مسائل بھی سیکھنے پڑیں گے۔ اسی طریقے سے کاروبار کرنے والا ہے تو اس پر نوکری کے مسائل اس لیے سیکھنا ضروری ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے پاس کسی کو نوکری کروا رہا ہو، اور اگر نہیں کروا رہا، خود ڈائریکٹ کاروبار کر رہا ہے تو تجارت کے مسائل سیکھ لے، نہیں، اور اگر مثال کے طور پر نوکری کر رہا ہے تو اس کو تجارت کے مسائل سیکھنا ضروری نہیں ہوگا۔ تو ہر ایک کی سچویشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کس معاملے کے اندر انوالو ہے، جس معاملے کے اندر انوالو ہوگا وہ علم سیکھنا اس کے لیے فرض ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کچھ اخلاقی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کا دھیان رکھنا ہے، جیسے حسد ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، اس سے بچنا۔ حسد کسے کہتے ہیں، چغلی کسے کہتے ہیں، غیبت کسے کہتے ہیں، یہ سارے گناہوں کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے آپ کو اس سے بچا سکیں۔ یہ ہے فرض علوم، اور اس کے متعلق اگر ہم نے نہیں سیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں اس کا جواب دے ہونا پڑے گا۔ ہمارے یہاں پر لوگوں کا رجحان یہ ہوتا ہے کہ یار بہت گہرائی کے ساتھ علم نہ سیکھو ورنہ پھنس جاؤ گے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں اگر آپ نے سطحی طور پر بھی سیکھ لیا اور تو آپ پریشان رہیں گے، لیکن اگر آپ نے گہرائی کے ساتھ سیکھا ہے اور آپ نے اچھے انداز سے سیکھ لیا تو آپ پھنسیں گے نہیں، بلکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ میں اپنے آپ کو گناہ سے بچ کر اپنی زندگی کس طرح پرسکون انداز میں گزار سکتا ہوں۔ ہمارے یہاں پر عموماً یہ علماء کے بارے میں اور جو تھوڑا سا علم دین سے شغف رکھتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا کر کسی جگہ سے نکل جاتے ہیں، اور وہ جیسے مثال کے طور پر مارکیٹ کے اندر اگر کوئی ایسی پالیسی بنی ہوئی ہے کہ جو بہت خطرناک ہے یا بہت شرعی اعتبار سے غلط ہے، تو جو ایسا شخص جو علم دین سے شغف رکھتا ہے وہ علماء سے گائیڈ لائن لے لیتا ہے کہ یار ہماری مارکیٹ میں تو اب اسی طرح کام ہوتا ہے اور یہ کام تو ہے ناجائز، اب میں کیا ایسا اختیار کروں کہ میں مارکیٹ میں ان بھی رہ سکوں اور جو لوگ ناجائز کام کر رہے ہیں اس کی وجہ سے اگر میں اس سے ہٹتا ہوں تو مجھے نقصان ہو جائے گا، تو نقصان بھی نہ ہو، میں مارکیٹ میں اپنا کام بھی کر سکوں۔
تو پھر علماء اس کو بتا دیتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو اختیار کر سکتے ہیں، ان کو نہیں اختیار کر سکتے، آپ دوسرے طریقہ کار اختیار کر سکتے ہیں۔ تو وہ جب علم دین سیکھ کر مارکیٹ کے اندر اسی طرح کام کرتا ہے تو پھر لوگ اس پر کمنٹس پاس کرتے ہیں کہ یار یہ مولوی جو ہے نا چوراہے پہ کھڑا ہوتا ہے، اپنے لیے راستے فوراً نکال لیتا ہے اور وہ ادھر ادھر بھاگ جاتا ہے اور ہم پھنس جاتے ہیں، ہمارے اوپر فتوے لگاتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ مولوی چوراہے پر کھڑا ہوتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہیں اور آپ نے کبھی روڈ پر نکل کر دیکھا ہی نہیں کہ روڈ پر چلنا کتنا خوشگوار ہوتا ہے، اور ایسی روڈ کے جس پر سرسبز درخت لگے ہوئے ہوں، اور اس میں پھر جب کوئی حسین سا چوراہا آتا ہے تو اس چوراہے پہ جانا اور اس سے مختلف رستوں کی طرف نکلنا کتنا حسین ہوتا ہے۔ آپ گھر میں بیٹھ کر اس سیر و تفریح کرنے والے کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، تو اس میں قصور آپ کا ہے کہ آپ گھر سے باہر نہیں نکل رہے اور وہاں کی لذت کو نہیں چکھ رہے، اور پھر دوسروں کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ روڈ پہ جاؤ گے تو تمہارا ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، تم تو پھنس بھی سکتے ہو، حالانکہ روڈ پر اگر دھیان سے چلا جائے تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ تو امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اگر آپ چوراہے پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو آپ بھی علم سیکھ لیں۔ کسی کو شریعت نے منع نہیں کیا کہ وہ اگر شریعت کے تقاضوں کے مطابق عمل کرتا ہے، وہ معاشرے میں اگر کہیں پر وہ ایسا لگتا ہے کہ میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا اور وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، اجتماعی طور پر لوگوں کے غلط کام میں مبتلا ہونے کے باوجود وہ انفرادی طور پر اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، تو شریعت نے کسی کو منع نہیں کیا۔ ضرورت اس امر کی کہ آپ بھی سیکھیں۔